السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم سنیوں کا یہ طریقہ ہے، خاص کر اہل سنت و جماعت کے لوگوں کا، ہم غوث و خواجہ رضا کے ماننے والوں کا، کہ جب بھی کسی بزرگ کے نام کی تاریخ یا ان کے وصال کا دن آتا ہے تو ہم ان کے نام سے ایصال ثواب کرتے ہیں، اور بارہا ہم تو اپنے گھروں میں ہر جمعرات کو یا کسی دن جب بھی ہمارا من کیا ہم ان کے نام سے ایصال ثواب کرتے رہتے ہیں۔ خاص کر کے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی جب تاریخ آتی ہے، اس تاریخ میں بھی ہم نظر و نیاز اور ایصال ثواب کرتے ہیں، اور ان کے نام سے جو 11ویں شریف موسوم ہے، جب وہ تاریخ آتی ہے تو اس تاریخ میں بھی ہم ایصال ثواب کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اس سے جلن اور اعتراض ہوتی ہے، اور وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن و سنت میں یہ بات کہاں لکھی ہے کہ 11ویں شریف منایا جائے یا ایصال ثواب کیا جائے۔ تو میں ان کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک میں تو بے شمار اور متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، متعدد جگہیں متعدد آیتیں ہیں۔ یہاں میں صرف ایک آیت پیش کروں گا جو سورہ حشر کی 28ویں پارے کی ہے، ربنا اغفر لنا، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اے ہمارے رب ہمارے لیے اور ہمارے ان بھائیوں کے لیے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، جو دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، ان کی تم مغفرت فرما دے۔ یعنی قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے، جو کہ آیت دعا کہلاتی ہے، کہ ہر مومن یہ کہتا ہے کہ اے میرے پاک پروردگار عالم، ہمارے وہ بھائی جو ہم سے پہلے چلے گئے اور ہمارے لیے ہم اپنے لیے خود دعائے مغفرت کرتے ہیں، تو ہماری مغفرت فرما دے۔ تو گویا کی شریعت کی نظر میں اسے ایصال ثواب کہا جاتا ہے، اور 11ویں شریف بھی ایصال ثواب ہی ہے، یعنی اس تاریخ کو بھی ہم اچھے اچھے کھانے اور پکوان بناتے ہیں اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی نظر و نیاز کرتے ہیں۔ اب اگر احادیث پر نظر ڈالی جائے تو بے شمار احادیث اس پر موجود ہے۔ دوسرا اعتراض ان لوگوں کا یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ صرف مجھے مانو، کہاں لکھا ہے کہ غوث اعظم کو بھی مانا جائے؟ تو میں کہتا ہوں کہ یہی تو اسلام کی نشانی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے کے ساتھ ساتھ اولیاء کرام کا ماننا بھی فرض ہے، اس لیے کہ اولیاء کرام سے جو بغض رکھتے ہیں، ہماری زبان میں انہیں معتزلہ کہا جاتا ہے، اور دیوبندیہ، دیابنہ، وہابیہ تو معتزلہ سے 2 قدم آگے ہیں، اس لیے کہ معتزلہ کو صرف اور صرف اولیاء کی ولایت سے بغض تھا، لیکن انہیں تو صرف اولیاء کی ولایت سے ہی نہیں بلکہ نبی کی نبوت سے بھی بغض ہے، یعنی یہ معتزلیوں سے بھی 2 قدم آگے نظر آتے ہیں۔ تو بغض و عناد کی پٹی اتار کر کے جب آپ حقیقت کے آئینے میں دیکھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اولیاء کرام کا مرتبہ کیا ہے اور ایصال ثواب کیا ہے۔ ایصال ثواب میں نہ کوئی گالی دیتا ہے، نہ ہی ایصال ثواب کے کھانے میں جو کھانا پکایا جاتا ہے ایصال ثواب کے لیے، نہ ہی اس میں بھانگ یا کوئی نشہ آور چیز ملائی جاتی ہے، بلکہ اس پر قرآن کی آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے، قرآن کی آیت کریمہ پڑھ کر ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ تو جس پر اور جس کھانے پر قرآن کی آیت کریمہ پڑھی جائے اس سے شے کی وقار گھٹتی نہیں ہے بلکہ بڑھ جایا کرتی ہے، اور اسلام میں وہ چیز ناجائز و حرام اور بدعت ہے جس سے اسلام کی اور مسلمانوں کی شان گھٹے۔ تو قرآن پڑھنے سے اسلام کی شان گھٹتی نہیں ہے میرے بھائی، بلکہ اس اسلام کی شان اور بڑھ جایا کرتی ہے۔ تو ایصال ثواب کرنا ہم سنیوں کے یہاں جائز اور مستحسن طریقہ ہے، ہم اپنے بزرگوں کے نام سے، اپنے اولیاء کے نام سے ایصال ثواب کرتے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک کرتے رہیں گے، اس لیے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے جن کے بارے میں بریلے کے امام نے کہا تھا، جو ولی قبل ہوئے، بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔